میں بات کر رہا ہوا کروں نا تو ریکارڈ کر لیا کروں، کیونکہ میں ریکارڈنگ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں نا، وہ والی بات پھر سامنے نہیں آتی. تو آپ مجھے بتا دیا تو ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، میں کہوں گا اس میں سے یہ بات اصل میں مجلس کی بات ہے. میں نے سوال یہ کیا تھا نا، ایک بیلی نے کہا وہاں تھا، ایک بیلی نے یہ کہا کہ یہ جو 70 صحابوں کو شہید کیا، آپ لوگ کہتے ہو کہ 70 صحابوں کو شہید کر دیا ہے، تو کیا نبی پر جو اعتراض کرتے ہیں کہ کیا آپ یہ کہتے ہو کہ نبی کو پتہ نہیں تھا؟ اصل میں 70 صحابہ ہم ایک دلیل پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو نبی 70 صحابہ کو بھیجتا نہیں کافروں کے ساتھ کہ کافروں نے جا کے ان کو قتل کر دیا. تو بریلوی اس کا جواب دیتے ہیں، اور جواب اتنا میٹھے انداز میں دیتے ہیں کہ اگر آپ سنیں گے نا آپ ان کے جواب کو فوراً لے لیں گے. وہ کہتے دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے پتا تھا کہ ان 70 کو شہید کیا جائے گا. کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ اللہ نے بھی اپنے نبی کو نہیں بتایا نا. تو اب یہ جواب جب دیا جاتا ہے ہمارا بندہ فوراً چونک جاتا ہے، یار اتنا زبردست جواب، بات ہی ختم کر دی انہوں نے. اللہ کو پتہ تھا، اللہ نے تو شہید ہونے دیے، تو اگر نبی نے شہید ہونے دیا تو کیا ہوگا؟ پھر میں نے اس کے چند مختلف اسٹیپ میں اس کا جواب میں نے دیا، اور میں آپ کو میں نے الٹی ترتیب دیا تھا. میں اس کو اگر سیدھا کروں نا تو اس کا سب سے پہلا جواب ایک میں یوں دیتا ہوں، سب سے پہلا اور سب سے آسان جواب، وہ میں اکثر ساتھیوں کو دیتا ہوں جواب. وہ بہت آسان سا یہ ہے کہ دیکھو پہلی بات تو یہ نہیں سکت اس لیے شہید، اللہ کی مثال دینا ہی غلط ہے. پھر میں نے اس کو میں نے سمجھانے کے لیے کہا، ایک بندہ عدالت میں گیا، جسے ابھی کل عمیر اتاری لڑکے کو قتل کر دیا بریلوی کو، قاتل کو آپ لے جاؤ عدالت میں کھڑا کرو، اس نے بندہ قتل کیا ہے. وہ عدالت میں کھڑا ہو کے بولے بھائی میں نے کیا جرم کیا ہے؟ جج بولے تو نے قتل کیا ہے، بندہ مار دیا، بندے کی جان لے لی تو نے. اس نے کہا یار ایک بات بتاؤ، یہ اللہ لوگوں کی جان نہیں لیتا؟ اللہ بھی تو لوگوں کی جان لیتا ہے، تو کبھی آپ نے اللہ پہ کیس کیا؟ مجھے ملا مجھ پہ کیس. اس کو کیا کہے گا جج؟ تو کہے گا جاہل کا بچہ، جس نے پیدا کیا ہے مار بھی سکتا ہے، دنیا کا اصول ہے. میں نے مٹی کی کوئی گھر بنایا میں توڑ دوں، مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا. میرے بنائے ہوئے گھر کو کوئی اور توڑے گا، پوچھا جائے گا اس سے. سوال یہ تھا کہ اللہ تو خالق بھی ہے اور اللہ مارنے والا بھی ہے. اگر صحابہ کو پیدا بھی اللہ نے کیا تھا، اللہ مارے، اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا. نبی کی جو ذات ہے نا، وہ ہے نبی کی ذات ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے پیغمبر، اگر کوئی پیغمبر اللہ کے بولے بغیر اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا، اللہ کہتا ہے میں اس کی اشارہ کاٹ دوں گا اس پیغمبر کی. بات پہ غور کرنا. اللہ فرماتا ہے میرا کوئی پیغمبر اگر میرے پیغام ایسا پیغام جا کے پہنچائے جو میں نے اس کو نہ کہا ہو، اللہ کہتا ہے میں ایسے پیغمبر کی اشارہ کاٹ دوں گا. آگے اللہ کہتا ہے نبی علیہ السلام جب گئے تھے ابو طالب کے جنازہ آپ نے پڑھایا، تو اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ. اس کے بعد کسی کا جنازہ، اس کا عبداللہ بن ابی کا، پھر جنازہ کسی کا نہ پڑھانا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر میں بھی نہ کھڑے ہونا. وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالموں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں. یہ پابندیاں لگ رہی ہے نا. پابندی کس پہ لگتی ہے؟ جو مکلف ہوتا ہے، جو پابند ہوتا ہے. پتہ چلا پیغمبر پابند ہے، اللہ پابند ہے نہیں. اللہ زندہ کرے مارے کچھ بھی کرے، اس سے کوئی پوچھ، لا یسأل عما یفعل، وہ کچھ بھی کرے کوئی نہیں پوچھ سکتا. لیکن کوئی بندہ ناجائز کرے اور وہ دلیل میں اللہ کو پیش کر دے کہ اللہ بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا، تو مجھ سے بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو اس کو کہا جائے گا کہ دیکھو اللہ رب العزت کی ذات تو خالق ہے ہر چیز کی، وہ اپنی چیز کو ویران کرے، برباد کرے، تباہ کرے، اس کو اجازت ہے. اجازت کیا بلکہ وہ اختیار ہے. بات یہ کرنے کی ہے کہ پیغمبر جس کو اللہ رب العزت نے اس لیے بھیجا ہے کہ انسانیت کی حفاظت کرو، وہ خود پیغمبر کی زبان سے دنیا کو کہا گیا کہ پیغمبر آپ لوگوں کو کہہ دو، آپ یہ لوگوں کو کہو کہ جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. اور پیغمبر آپ انسانیت کی جان کو دھکے دے کر جہنم میں مارنے کے لیے بھیج رہے ہیں، 70 صحابوں کو مارنے کے لیے بھیج رہے ہیں. پیغمبر کی تعلیم دنیا کو یہ ہو کہ آپ لوگوں کی جان بچاؤ، اور یہ تعلیم ہو کہ جس نے ایک آدمی کی ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے سب کی جان بچائی. اور آپ 70 صحابہ کو مرنے کے لیے آپ بھیج رہے ہو، عجیب بات نہیں ہے. اچھا پھر ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے قتل، ایک ہوتا ہے قتل پر معاونت. یہ دونوں جرم ہے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی کے کام میں کسی کا تعاون نہ کرو. قرآن کہتا ہے برائی کے کام میں کبھی کسی کا تعاون نہ کرو. آپ کو پتہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیا تمہارے عقیدے کو ہم نے،
بے فرض محال تسلیم نہیں کیا. جواب دینے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں ہم نے تسلیم کیا کہ پیغمبر کو پتہ ہے. پیغمبر کی مثال امت کے لیے کمنزلتی ابیکم، باپ کی طرح ہوتی ہے نا. اور کیسا باپ؟ ہمارے باپ، ہمارے جتنے بھی انسانیت کے باپ ہیں، شفقت اور محبت اور رحمت سے بھرے ہوئے، ان ساروں کی محبتوں کو جمع کر دو نا اور پیغمبر کی جوتیوں کے نیچے رکھ دو تو میں کہتا ہوں کہ ان کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے. پیغمبر کی محبت کی اوقات اتنی زیادہ ہے. وہ پیغمبر اتنا محبت کرنے والا. میں نے کہا ظفر کو ایک مثال دی. میں نے کہا ظفر ایک بات مجھے بتا، تیرے ابو کے پاس میں آؤں اور میں اس کو کہوں کہ مجھے ظفر کو کہیں لے کے جانا ہے کام سے، تیرے ابو کو پتہ ہو میں اس کو مارنے لے کے جا رہا ہوں، جانے دے گا؟ تو ایک پیغمبر سے آپ نے کیسے اس کو برداشت کر لیا کہ پیغمبر 70 صحابہ کو مرنے کے لیے بھیج دیا؟ آگے سے بڑی بڑے کیا جواب دیتے ہیں؟ اصل میں ان کو اللہ نے شہادت کا مرتبہ دینا تھا. اور پیغمبر کو پتہ تھا ان کو شہادت کا مرتبہ ملنا ہے. تمہارے ابو کو بھی یہ بات پتہ ہو کہ میرے بیٹے کو شہادت کے مرتبے پہ لے کے جا رہے ہیں تو کرو گے؟ میں نے کہا یہ بندہ عدالت میں کھڑا ہو جائے، اس کو جج بولے تو نے اس کو کیوں قتل کیا؟ کہ میں نے قتل تو نہیں کیا، میں نے اس کو شہادت کا مرتبہ دیا ہے. 70 ہو رہے ہیں اس کی. ہاں یہ شہید ہو گیا، میں نے اس کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا. تو وہ جج کہے گا کہ بھائی باقی قاتلوں کو تو پھانسی دی جاتی ہے، اس کو پھانسی سے پہلے چھتر بھی لگاؤ. کہ اس نے ایک نیا بکواس بھی مار دی اس میں کہ بندہ مار کے بولتے شہید. بات یہ کہ پیغمبر کو پتا ہے کہ میرے 70 صحابہ شہید ہونے جا رہے ہیں اور پیغمبر اس کو اپنے ہاتھوں سے بھیج رہے ہیں. ایک باپ اپنی ایک اولاد کو بھی کبھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت کے نبی تھے نا، اللہ نے چھری دی تو ہاتھ کانپنے لگ گئے تھے، بیٹے کو ذبح کرو. اور ہمارا پیغمبر سارے پیغمبروں سے زیادہ مشفق اور مہربان. آپ اس پہ یہ الزام لگا رہے ہو 70 صحابہ کو مر جاؤ، ان کو مار دو. میں نے پھر ایک بات کی، جو بات ساری باتوں کہاں یار بات سنو خان ولی، تم 2 آدمی دیکھو، اگر ادھر جتنا انتظام ہے وہ کچھ تھوڑا بہت جا کے انتظام کر کے جو میری بات نہیں. اصل میں نا کھانے کی میرے پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھنا کہ انشاءاللہ کبھی حالات صحیح ہوں گے اور جب آپ آؤ گے آپ اندازہ لگا لو گے کہ مجھ پہ کھانے کا لب لباب ہے. جب آپ لب لباب کو سمجھو گے نا تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. لب لباب کیا ہے؟ میں نے اس کو لب لباب بھی سنایا تھا کہ بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو علم غیب تھا کلی، دیوبندی کا ہے نہیں تھا. بریلوی کہتا ہے یار بات سنو، یہاں بیٹھ جاؤ نا اس جگہ پہ، یہاں بیٹھ جاؤ. تم میرے کو پریشان لگ رہے ہو اور میرے کو ایک بندہ پریشان لگ رہا ہو، میرے سے بات نہیں ہوتی. لیٹنا ہے تو لیٹ جاؤ. پریشان نہیں یہ باتیں کر رہے میں مزید تو پریشان کرتا ہوں. میرے کو کوئی ٹینشن نہیں، آپ لیٹ جاؤ، کوئی ادب کے خلاف نہیں، کلاس نہیں چل رہی، ویسے ہی ہم گپ شپ لگا رہے ہیں. ویسے بیٹھا ہوں اس لیے میں نے کھانے میں تذکرہ کیا. اچھا اب دیکھو علم غیب نبی کو تھا اور نہیں تھا. اس جھگڑے میں ہم پر الزام ہے کہ ہم گستاخ ہیں نبی کے، تم نبی کے علم کا انکار کرتے ہو، یہ ہم پر الزام لگایا جائے. دیکھو اسی واقعے میں آپ مجھے علم غیب مان اور نہ ماننے کے مسئلے میں آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ یہاں علم غیب مانے یا نہ مانے. اگر مانتے ہیں تو پیغمبر پر کتنے الزام آ رہے ہیں؟ پیغمبر نے خود اپنے ہاتھ سے قتل کے لیے بھیجا، پیغمبر نے کفر پہ معاونت کی. اور اگر صحابہ کا بھی عقیدہ ہوتا نا کہ پیغمبر کو پتہ ہے ہمیں مارنے کے لیے بھیج رہے ہیں اور پیغمبر کو پتہ ہے اس بات کا، تو قیامت والے دن صحابہ ضرور پوچھیں گے نبی علیہ السلام کے یا رسول اللہ آپ تو مختار کل بھی تھے نا. سننا یا رسول اللہ آپ علم غیب تو تھا ہم نے مان لیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں بچائے. ایک میں فرضی بات کروں یا رسول اللہ آپ کو علم غیب تو تھا کہ ہمیں مار دیں گے، چلو وہ تو خیر ہے، لیکن آپ کے پاس اختیار بھی تو تھا نا، آپ نے ہمیں شہید کرنے کے لیے مروا دیا، تو آپ ہمیں اگر بغیر مروائے شہادت درجہ دے دیتے تو ٹھیک نہیں تھا. آپ کے پاس سب کچھ ہے نا، آپ ہمیں بولتے جا بھائی شہید جاؤ درجے لے لو، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ نے مروا کے ہی شہادت کا درجہ دینا تھا. ہمارے بچوں کو یتیم کروایا آپ نے، ہماری بیویوں کو بیوہ کروایا، ہمارے گھروں کو اجاڑا آپ نے، اپنے ماحول کو ایسا کر دیا، اپنے پورے ہمارے جو ہے نا رشتے داروں کو رلایا. تو آپ اگر یہ مرتبہ ہمیں مختار کل ہونے کی بنیاد پر ویسے ہی دے دیتے تو کتنی اچھی بات تھی. تو نبی اسلام کیا جواب دیں گے؟ تو اب پتہ چلا کہ عقیدہ علم غیب اس میں نبی کی توہین ہے کہ آپ نبی پر اتنے الزامات ڈالیں گے تو عقیدہ علم غیب آپ کو ماننا ہوگا. اور اگر آپ علم غیب نہیں مانتے تو اس میں نبی کی عزت اور نبی کی عظمت کی حفاظت ہے. اب بتاؤ کہ گستاخی والا عقیدہ کس کا ہے اور عشق والا عقیدہ کس کا ہے؟ یہ اس کو نئے طرز پہ، کیونکہ یہ دنیا کو پیغام ہے کہ نبی کا علم نہیں مانتے. بڑا میٹھا جملہ کہ نبی کا علم نہیں مانتے. اچھا آپ ہاں یار ہم تو علم غیب نہیں مانتے، بات ختم ہو جاتی ہے، ان کی بات پکی جاتی ہے. تھپ
دیوبندی نبی کے علم مانتے گستاخ ہے، نبی کے کمالات کے منکر ہیں. او بھائی یہ کمال نہیں ہے، نبی پہ توہین مان رہے ہو آپ. کہ اگر آپ نبی کے اندر یہ چیز مان رہے ہو تو آپ نبوت کی توہین کر رہے ہو کہ آپ پیغمبر کو اتنے الزامات والا مان رہے ہو. اور پھر اگلی بات، ساری باتیں ایک طرف، آپ اس کو ایک دنیاوی ماحول میں دیکھو. میں پیغمبر کو مثال میں پیش نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت بڑی ذات ہے، ہم اس پر ایسی مثال دینے سے بھی ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے. ایک دنیا کے اندر میں آپ کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کا بڑا یا آپ مجھے بڑا سمجھتے ہیں، کچھ بھی مجھے پتا ہو آپ جا رہے ہیں، جاتے ہوئے آپ یہاں راستے میں گریں گے اور کھڈے میں گر کے آپ مر جائیں گے، اور میں میرے اختیار میں بھی ہو کہ آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے کروں، نہ کروں تو سارا مجمع مجھے بولے گا حضرت آپ بچا سکتے تھے، کیوں نہیں بچایا؟ ہاں اللہ پر اعتراض نہیں ہو سکتا، کیوں؟ لا يسأل عما يفعل، بھائی وہ تو فعال لما یرید ہے. قرآن کہتا ہے وہ جو کرے رب سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. میں نے اس پر ایک مثال دی تھی تمہیں کہ صحابہ کرام جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنے اوپر چادریں ڈالتے تھے. قرآن مجید میں ہے نا، وہ چادریں ڈالتے تھے. وہ یغشون ثیابہم، کیا ہے اس طرح کے الا انہم یستغشون ثیابہم، تو انہوں نے وہ اپنے اوپر چادریں ڈالتے تھے. پوچھا گیا کیوں؟ کہا ہمیں اللہ سے شرم آتی ہے. بات پہ غور کرنا، صحابہ نے یہ نہیں کہا اللہ اور اس کے رسول سے شرم آتی ہے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ اس موقع پر رسول کا دیکھنا نہیں ہے، اللہ کی دیکھنا. اللہ سے ہمیں شرم آتی ہے. اچھا اللہ سے تمہیں شرم آتی ہے تو اللہ نے قرآن کی آیت کی یا لو ما تسرون ما تعلنون. اللہ سے شرم کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ اللہ تو تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہوتا ہے، تم کپڑوں کے اندر بھی اللہ کو نظر آ رہے ہوتے ہو، اس لیے اللہ سے اس معاملے میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے. اگر صحابہ کا عقیدہ ہوتا کہ پیغمبر بھی ہر جگہ موجود ہے، جیسا کہ مکیاس انفیت والے نے کہا کہ زوجین کے جفت کے وقت بھی نبی حاضر ناظر ہے، اگر ان کا بھی عقیدہ ہوتا کہ نبی ادھر بھی موجود ہوتا ہے نعوذ باللہ، ایسے موقع پہ جب انسان کپڑوں سے باہر ہوتا ہے تو صحابہ ضرور یہ کہتے کہ یا رسول اللہ آپ تو ہمیں تو آپ سے بھی شرم آتی ہے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں اللہ سے شرم آتی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ویسے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں جب تم کپڑوں میں ہوتے ہو. اچھا جب تم کپڑوں میں ہوتے ہو اللہ کو نظر آ رہے ہوتے ہو تو پتہ چلا کہ اللہ کو کسی کی مثال میں پیش نہیں کیا جا سکتا. اب میں نے پچھلے دنوں لکھا نا مزارات بند ہیں، تو وہ ایک بریلوی کی ویڈیو بھی آئی ہوئی تھی کہ اس نے کہا کہ ہم غوث اعظم کے دربار پر حملہ نہیں ہونے دیں گے، ہم غوث اعظم کی حفاظت، اس کے دربار کی حفاظت کریں گے. تو کسی نے نیچے لکھا تھا، اس نے کہا یار ابھی تک غوث اعظم آپ کی حفاظت کرتا تھا اور ابھی اپنے مزار کے لیے تم ہو جاؤ گے. اس نے آگے سے بولا کہ تم کیا کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے نہیں چاہتے ہو، کیا فوج نہیں کھڑی ہوتی ہے؟ میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے تم اللہ، میں آخری جواب دے رہا ہوں، میں نے کہا تم اللہ کے مقابلے میں غوث اعظم کو پیش کر کے یہ بتا رہے ہو کہ تمہارے نزدیک غوث اعظم کا درجہ وہی ہے جو ہمارے نزدیک اللہ کا ہے. تو اللہ کو مثال دے رہے ہو کس سے؟ غوث اعظم سے. پتہ چلا کہ تمہارے نزدیک غوث اعظم کا وہی مقام اور مرتبہ جو ہمارے ہاں اللہ کا ہے. تبھی تو تم مثال. کیوں کہ بریلیوں کا اصول ہے مشبہ بھی مشبہ سے اقوا ہوتا ہے، پڑھا ہوگا آپ نے، جس کی تشبیہ دی جاتی ہے اس کا وہ اقوا ہوتا ہے. تو آپ نے تشبیہ کس سے دی؟ آپ نے اللہ کو تشبیہ دی ایک انسان سے، تو آپ نے اس انسان کو اللہ سے اوپر مان لیا. اب آپ دیکھو کہ کتنا بیکار عقیدہ ہے. علم غیب ہو گیا، حاضر ناظر ہو گیا. اس حاضر ناظر میں نبی کی توہین نہیں ہے. اور وہ نتیجہ کہاں جا کے پہنچا؟ آپ نے کہا نبی جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. آپ نے کہا نبی ہر جگہ موجود ہے. ہم نے پوچھا اچھی بری جگہ موجود ہے؟ تو مفتی عبدالسمیع رامپوری نے کہا نہیں، نبی اچھی بری جگہ موجود نہیں ہے. اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. اب سنتے جانا، بریلوی اگر کہے نبی اچھی جگہ موجود ہے بری جگہ نہیں تو بھی اس پر گستاخی کا حکم لگے گا. وہ کہے بری جگہ ہے تب بھی لگے گا. اگر وہ کہتے ہیں نا نبی بری جگہ موجود ہے تو قرآن کہتے ہیں وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، ایسی محفلوں میں بھی نہ بیٹھنا جن محفلوں میں یہ باتیں ہو رہی ہوں. تو اگر آپ کہتے ہیں نبی بری محفل میں ہوتا ہے تو آپ قرآن کی آیت کا نبی کو مخالف مان رہے ہیں، تو نبی کی توہین ہو رہی ہے. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں ایسی محفل میں نہیں ہے جیسے مفتی عبدالسمیع رامپوری نے لکھا ہے، تو پھر ایسی محفلوں میں شیطان تو ہے، تو پھر شیطان کو اوپر ماننا پڑے گا کیونکہ شیطان ہے اور نبی نہیں. بقول میں مولانا خدمت سہارنپوری کی بات کا جواب یہاں دے رہا تھا بڑے اچھے انداز میں اس دن میں نے ان کو بھی یہ جواب دیا تھا بڑا زبردست. میں نا بعض دفعہ میں وہ مضامین میں ایک چونڈی لگاتا ہوں، چونڈی آپ چٹکی بولتے ہو، چٹکی لگاتا ہوں. میں نے لکھا کہ ایک بریلوی نے ایک طنز ہوتا ہے نا، طنز کے طور پر لوگ لکھتے ہیں کہ بعض جو ہے نا، نہیں ایک طنز کے طور پہ لکھتے ہیں نا کہ دیکھو دیوبندی جو ہے کنز الایمان کے خلاف بڑا لکھ رہے ہیں، کنز الایمان کے خلاف، کنز الایمان کے خلاف فلاں نے بھی لکھا، فلاں نے بھی لکھا. ایک بریلوی کہہ رہے ہیں اور اس کار خیر میں دیوبندی بھی پیچھے نہیں رہے. کار خیر کا مطلب کیا ہو؟ یعنی اس اچھے کام میں، مطلب کنز الایمان کے خلاف کام کرنا کیا ہے؟ ایک اچھا کام ہے.
मैंने इसको मजमून में लिख दिया। अब बरेलियों का जवाब आ गया, क्या पता है? उसने कहा ये तो हमने तंजन लिखा था, तंजन। ये हमने ये थोड़ी कहा था कि वाकई कार खैर है, तो तंज है। जैसे कहा जाता है हाँ बड़ा खूबसूरत है, ये तो बड़ा खूबसूरत है, ये तंज होता है। मैंने कहा अच्छा इतना तो तुम मान गए हो कि दुनिया में कोई तंज, वो भी ये हिस्स तुम्हारे अंदर पैदा करनी है हमने बस। और जिस दिन तुम्हारे अंदर ये हिस्स पैदा हो गई कि तुम तंज को तंज समझोगे तो हमारे और तुम्हारे कई झगड़े हल होते जाएंगे। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, उसने कहा हज़रत अंग्रेजों की हुकूमत है हिंदुस्तान पे, अगर आपकी हुकूमत आ गई आप अंग्रेजों के साथ क्या करोगे? ये मलफूजात में लिखा हुआ है और बरेलवी इसको पेश करते हैं जवाब में। मौलाना ने कहा हम उनके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे साथ जो इतना अच्छा बर्ताव किया हुआ है। अब बात पे गौर कर रहा, हम उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे क्यों? कि उन्होंने जो हमारे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया हुआ है। तो देखो देवबंदियों के पीछे अंग्रेज है, अगर देवबंदी के पीछे अंग्रेज ना होता तो क्यों थानवी साहब कह रहे होते कि हमारे साथ उन्होंने अच्छा बर्ताव किए? लो थानवी साहब अंग्रेज के एजेंट हो गए। अच्छा वहां तुम्हें तंज समझ में आ रहा था? ये हिस्स तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए ना कि तंज भी कोई चीज है। अच्छा अब मसला अहमद रजा वाला मैं हल करूं। खलील अहमद सहारनपुरी पर क्या एतराज था अहमद रजा को? जो तीसरी इबारत जो भी मैं बयान करने वाला था उस पर अहमद रजा को एतराज क्या था? उस इबारत में यह था कि मौलवी अब्दुल समीर रामपुरी ने अनवार सातिया में लिखा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम हर पाक और नापाक महफिल में हाजिर नाजिर नहीं मानते। शैतान का और मलकुल मौत का इससे भी ज्यादातर मकामात पाक नापाक कुफर गैर कुफर में मौजूद पाया जाना साबित है। वो क्या था, नबी को तो हम अच्छी अच्छी महफिल में मानते हैं, नबी तो शैतान तो जो है ना वो बहुत उससे भी ज्यादा महफिल। अच्छा अच्छी महफिल में शैतान होता है इसका तो हदीसों में भी सबूत है, बरेलवी मानते हैं। आते ना वसवसे डालता है, नमाज में भी वसवसे, ये अब बुरी जगह पे भी होता है और नबी सिर्फ अच्छी जगह पे। तो ज्यादा मकामात पे कौन हुआ? शैतान। बरेलियों के बकौल ना, बरेलियों ने कहा शैतान ज्यादा मकामात पे हाजिर नाजिर है, नबी से भी ज्यादा मकामात पे हाजिर नाजिर है। तो मौलाना सहारनपुरी ने जवाब में उसको कहा, अब देखना तंज वाली बात को ध्यान में रखना कि मौलाना सहारनपुरी कहने का मतलब यह था कि हमारा और तुम्हारा झगड़ा किसके हाजिर नाजिर होने पर है? नबी के। तुम दलील में क्या पेश कर रहे हो? तो हजरत ने जवाब में लिखा कि हजरत मौलाना सहारनपुरी के मैं अल्फाज का मफहूम बयान करूंगा ना आपको समझ में आ जाएगा। मौलाना सहारनपुरी ने लिखा कि देखो तुम ये कहते हो कि शैतान और मलकुल मौत का हाजिर नाजिर होना कुरान और हदीस से साबित है, तो ये बताओ कि वो कौन सी नस है जिससे तुम नबी को हर जगह हाजिर नाजिर से मान रहे हो? मसलन मैं अदालत में जाऊं, मैं कहूं क्या नाम है आपका? उसामा। मैं अदालत में रिट दायर करूं कि उसामा ने मेरा 1 लाख रुपए देने, और जब मैं अदालत में जाऊं जज मुझे कहे लाओ भाई मेरे को सबूत दो, मैं उसमें सबूत दिखाऊं कि जी जफर का नाम लिखा हुआ इसने मेरा 1 लाख रुपए देने, तो जज मुझे कहेगा कि यार तू मुझे लगता है कि घर से नहीं आया, पागल खाने से आया। तू दावा कर रहा है कि इसने देने हैं, दलील दे रहा है कि इसने देने हैं। दावे और दलील में बरेलवियों को मौलाना सहारनपुरी के कहने का मतलब यह था कि तुम्हारा दावा यह है कि नबी हर जगह हाजिर नाजिर है और दलील ये दे रहे हो कि शैतान हर जगह मौजूद है। यह था तंज। ओ अहमद रजा ने उठा दिया कि जी देखो जी ये शैतान को तो हम हाजिर नाजिर मान लिया और नबी को नहीं माना। हालांकि वो माना नहीं था, वो तंज था कि तुम ये कह रहे हो कि शैतान मौजूद है, तो शैतान के मौजूद होने पे दलील यहां नहीं दो, यहां नबी के मौजूद होने पे दलील की जरूरत है। वो दो, वो कहां है? वो कौन सी नस से साबित है? अहमद रजा ने बोला कि जनाब देखो अहमद शैतान को हाजिर नाजिर मान लिया, नबी को हाजिर नाजिर नहीं माना, मौलाना सहारनपुरी काफिर हो गया। मैंने कहा ये हिस्स तुम्हारे अंदर पैदा करने की जरूरत है। अब मैं बात ऐसे जुमले इसलिए लिख देता हूं, मैं बोलता हूं इनके अंदर कोई हिस्स पैदा हो, वो जो हमारी बारी में हम जब वो बात करेंगे नहीं बोलेंगे देखो तंज अब बहाने बना रहे हैं। 2 सवाल। पहला तो एक वैसे चुटकुला, क्या इनमें हिस्स पैदा हो सकती है? हाँ हो सकती है। तजुर्बा ज्यादा है ना। देखो मेरा तो तजर्बा ये है कि मैं कहता हूं कि अगर कोई कुत्ता है कोई गधा भी है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ हिस्स होती है। तो इनको आप कम से कम इंसान तो है। फिर आप वही तंज वाली बात बोलेंगे। यही तो मसला है ना, हल नहीं हो रहा यार। किसी को तो मैं हल करना चाह रहा हूं कि आप इस तंज को समझे। मतलब कुत्ते और गधे में भी इतनी हिस्स है कि अगर उसको आग के करीब ले जाओ भागता है वो। तुम्हारे अंदर भी हम इतनी हिस्स पैदा करना चाहते हैं जितनी कम से कम काफ और खा में है। अच्छा दूसरा सवाल ये है कि मन रानी फकद रानी आपका कीदा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान यहाँ सब जगह बहुत सारे बुजुर्गों को रात में नबी की ज़ियारत हुई है,
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا تو آقا ہی کو دیکھا، تو حاضر ناظر ہو گئے نا، ہزاروں جگہ پہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو وہاں پر دو چیزیں ہیں، حدیث میں ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان لا يتمثل بی، کیونکہ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ اس سے پتہ چلتا کہ جو نبی نظر آتا ہے وہ نبی کی مثل نظر آتی ہے، یہ تو سمجھ میں آ گئی نا، وہ نبی کی مثل نظر آتی ہے، وہ نبی نظر نہیں آ رہا، یہ نبی بذات خود خواب میں کسی کی جاتے ہوں، بلکہ اس مثل کا معنی یہ ہے کہ وہ نبی ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی لازم نہیں ہے کہ نبی کو قبر میں اطلاع ہو کہ میں اس کے خواب میں نظر آ رہا ہوں، یہ بھی ظاہر نہیں رکھنا، یہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا کہ نبی کو بھی قبر میں اطلاع ہو کہ میں فلاں کے خواب میں نظر آ رہا ہوں، یہ بھی یاد رکھنا، کیونکہ یہ کسی اہل سنت والجماعت کی کسی عقیدے والے نے یہ بات نہیں لکھی۔ بات یہ ہے کہ نبی کی مثل کو، نبی کے عکس کسی کو نظر آ جائے، اس پہ جھگڑا ہی نہیں ہے۔ لفظ فقد رآنی ہے تو فإن الشیطان لا يتمثل، مثل کا لفظ موجود ہے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں مثل کا نظر آ جانا، عکس کا نظر آ جانا، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ متعدد جگہوں پر نبی کی امثال کا نظر آ جانا، اس پہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے، اور اس کا یہ حاضر ناظر ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو حاضر ناظر کا اطلاق مفتی احمد عیان خان نعیمی نے تو سارا مسئلہ حل کر دیا، اس نے کہا کہ خدا کی طرح حاضر ناظر ہے نبی علیہ السلام، بات ہی ختم۔ خدا کو حاضر ناظر مانا بے دینی ہے۔ نہیں، اس نے لکھا ہے تفسیر نعیمی میں کہ خدا کی طرح حاضر ناظر، وہ کہتا ہے نمازی نبی کو ایسا حاضر ناظر جانے جیسے کہ وہ خدا کو جانتا ہے۔ حوالہ کیا ہے؟ تفسیر نعیمی اسکین دے جلد، دوں گا آپ کو، ہاں جلد 7 ہے غالباً، اس کے اسکین تو چاہیے ہوگا۔ خدا کو حاضر 7 ہے ناظر نا؟ مانا بے دینی ہے۔ لیکن حضرت جیسے مناسب کہہ رہے ہیں کہ حاضر ناظر خدا کا حاضر ناظر مانا بے دینی ہے، صحیح ہے، اور نبی کو کہہ رہے ہیں کہ نبی کو ویسے ہی مانو جیسے خدا کو مانتے ہو، تو نبی کو بھی ہر جگہ مان رہا ہے، خدا کو بھی ہر جگہ مان رہا ہے، ایک جگہ بے دینی، اس سے کیا مقصد؟ مطلب اس میں نبی کو حاضر ناظر مقصد یہ ہے کہ چپل اٹھاؤ اور پٹائی کرو اس کی، ایک ہی مولوی 2 جگہ پہ 2 باتیں کیوں لکھ رہا ہے؟ ایک ہی مولوی ہے، وہ بھی مفتی احمد یار ہے، بھی مفتی احمد یار ہے۔ چلو بھائی میں جا رہا ہوں، کھانا نہیں آ رہا، سب جانے اجازت ہے، کل آنے کل کی سبزی بنا رہے ہیں۔ یہ اسکین دے دیجیے، یہ بھی اور وہ جو جال رکھ ہے نا دیکھیے اس کا ابھی 2 ساتھی ہیں نا، اگر ایک ساتھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا کل کی ٹائمنگ بھی سیٹ کر لیں۔ ساری کے اطلاق جو کل دیکھو آپ لوگ، میں نے بھی دیکھا ہی نہیں نا ہم نے، میں ٹائمنگ آپ کو جو ہے نا، میں نے اس کو بولا گاڑی دوسری گاڑی اچھا میرا ایک مسئلہ ہے، جیسے وہ بیلوی سے ملاقات ہوئی تھی، کہہ رہے تھے کہ ابھی جو یہ معاملہ چل رہا ہے